اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آج کی اس ٹیلی تھون کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، نیکی کا نہ کوئی متبادل ہوتا ہے، نہ نیکی جو ہے اس کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی دن ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے کہ آپ نے صرف نیکی تبھی کرنا ہے۔ نیکی جب تک یہ سانس چل رہی ہے، یہ سانس چلنا بھی تو بہت بڑی نیکی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی سے نواز رکھا ہے، صحت کے ساتھ بولنے، سننے، دیکھنے، حرکت کرنے اور اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیے۔ ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنا رزق کما سکیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم عطا فرمایا ہے کہ اس رزق میں سے ہم اللہ کے مخلوق تک، صرف بندوں تک نہیں، اللہ کی تمام مخلوق تک ہم ان کا حصہ بھی پہنچائیں، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ اگر ایک ہی صلاحیت کے شخص کوئی بھی شخص ہے، اگر یہ طے ہوتا کہ اتنی صلاحیت پہ اتنا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، تو پھر دنیا میں ہر شخص کی صلاحیت ایک جیسی، یعنی صلاحیت سے مراد یہ ہے جو دنیا میں وہ ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے وہ ایک جیسی ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات کم محنت کرنے والے کو اللہ کی طرف سے زیادہ رزق ملتا ہے، زیادہ محنت کرنے والے کو کم ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے نہ تو رزق کا پیمانہ متعین ہے اور نہ پھر یہ متعین ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، زندگی میں مواقع کتنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مواقع بھی انسان کو فراہم کرتا ہے۔ پہلے وسائل دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے نیکی کرنے کا، اور جب آپ کے سامنے نیکی کرنے کا موقع بھی موجود ہو، وسائل بھی موجود ہوں، تو پھر سوچنا نہیں چاہیے، نیکی کر دینا چاہیے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسیلہ بھی ہوتا ہے اور نیکی کرنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرماتا ہے۔ تو نیکی کرنے کا کوئی وقت نہیں، کوئی عمر نہیں اور کوئی تہوار نہیں ہے کہ ہم صرف نیکی تہوار پہ کریں۔ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل مہیا کر رکھے ہیں، ہم ان وسائل کے ذریعے، اور اگر وسائل نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم ترانوں میں، گانوں میں اور نظموں میں تو بہت ہی والی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ہمیں رائج اور نافذ بھی کرنا ہے۔ آج جس نیکی کے تحت ہم حاضر ہوئے ہیں، جیسے کہ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے تحت پورے سال نیکی کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کاررواں کا حصہ بن جائیں، ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ آج ہم جس مقصد کے تحت آئیں، یہ کوئی نیا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آج اس پروجیکٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایک فریضہ انجام دیا گیا ہے، انشاءاللہ انجام دیا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر، اسی کائنات میں اپنی مخلوق کو، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جس کی جیسی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی فرمایا ہے، اور وہ انتظام کیا ہے؟ وہ آپ اور میں ہیں، یعنی ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، جس کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، اور یہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ دل میں اور دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم یتیم اور غریب بچیوں کی شادی کا جو سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ یتیم اور غریب بچیوں کی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جو بھی شادیوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو ہمیشہ سے قائم رکھا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اب آپ کے تعاون سے مزید بھی جاری رہے گا۔ یہاں میرے پاس 3 پیکیجز ہیں۔ ایک پورا پیکیج جو ہے وہ تو 1.5 لاکھ روپے کا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ باقی ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ ہم جب اپنے گھر میں اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا لاکھ خرچ ہوگا، یا کتنا، لوگ تو کروڑوں بھی کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم کتنا خرچ ہوگا۔ یہ صرف 1.5 لاکھ روپے کا پیکیج ہے، 1.5 لاکھ روپے کا پیکیج ہے۔ 1.5 لاکھ روپے میں ایک یتیم یا غریب بچی کی
شادی کا فریضہ انجام دے لینا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے نا، اس کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، یعنی نکاح اور شادی کر دینا اور شادی کرنا۔ تو آپ اس نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جس نیکی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب فرمائی ہے کہ بچوں کو بہترین طریقے سے ان کی پرورش اور ان کی تربیت کرنے کے بعد ان کا نکاح کر دینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت سے جو والدین کے لیے، والد کے لیے خاص طور پہ جو فرمایا کہ اپنی نسبت کے اعتبار سے 2 انگلیوں کو کے اشارے سے فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ بھی اس عمل کا حصہ بن جائیں۔ یہ بچیاں آپ کی ہماری ہی ہیں نا، ان بچیوں کے لیے آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کیے، زندگی میں ایک اطمینان رہے گا کہ ایک یا ایک سے زائد مرتبہ یہ نیکی بھی کی ہے، اس اطمینان کے لیے۔ اور یہ اطمینان اللہ تعالیٰ کی ذات بخشتی ہے۔ 1.5 لاکھ روپے کا جو پیکیج ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ 3 حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ فرنیچر ہے 50,000 روپے کا، اور ہاؤس ہولڈ آئٹم جو ہیں وہ بھی 50,000 روپے کے ہیں، اور فوڈ 50,000 کے، یعنی جو فرنیچر بچی کو دیا جائے گا وہ 50,000 روپے اس کی مالیت ہے۔ اور آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی مالیت نہیں ہے، لیکن 50,000 روپے کی مالیت میں بچی کو اس کی ضرورت کے تحت جہیز میں فرنیچر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 50,000 روپیہ جو وہ کھانے کا، جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے شادی میں، اس کا ارینجمنٹ ہے۔ اور تیسرا ہاؤس ہولڈ آئٹمز جو ہیں، میں اس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یعنی وہ جو جہیز میں دوسری چیزیں دی جاتی ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں جی واشنگ مشین ہے، اس میں سیونگ مشین ہے، وہ جو کپڑے سینے کی مشین ہوتی ہے وہ ہے، جوسر وغیرہ ہے، آئرن ہے، استری یعنی فین ہے، پنکھے ہیں، پنکھوں کے علاوہ جو ہے وہ بلینکٹس ہیں، کمبل، اور جناب واٹر سیٹ اور واٹر کولر ہے، اور اس کے علاوہ بیڈ شیٹس ہیں، بیڈ شیٹس کے علاوہ ڈنر سیٹ ہے، باتھ روم سیٹ ہے، اور اسٹیل پاٹس سیٹ یعنی وہ جو پتیلیاں وغیرہ ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ جناب والا ہاٹ پاٹ سیٹ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو 50,000 روپے میں اس جہیز کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیٹیلز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ میرے ہاتھ میں جو پرچہ ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے میرج اپیل 2023 حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ، اکاؤنٹ ٹائٹل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر 20311 714229689، IBAN نمبر ہے PK46 MPBL 0123027140229689۔ اسکرین پر آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، میں نے ایک دفعہ دہرا دیا آپ کے سامنے، اور آن لائن نمبر بھی ہے، تو آن لائن نمبر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈیٹیلز ہیں، آپ چاہتے ہیں تو آپ اگر نہیں، یقیناً آپ کو ایسا کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وسائل جو ہے ان سے نواز رکھا ہے، تو ویب سائٹ کے ذریعے یعنی www.kgnwt خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ .org آرگنائزیشن، تو www.kgnwt.org، یا پھر ڈونیشن آن لائن ہے، یا پھر ایکسیپٹڈ ہے ویزا کارڈ اینڈ ماسٹر کارڈز۔ یہ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ٹوٹل 1.5 لاکھ روپے میں ایک بچی کی شادی کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، جس میں 50,000 روپے کھانے کے ہیں، 50,000 روپے فرنیچر کے ہیں، 50,000 روپے دیگر جہیز کے سامان کے ہیں۔ ہمت کیجئے، بسم اللہ کیجئے، نیکی کے اس عمل میں شریک ہو جائیے۔ اصل میں یہ سیگمنٹ بہت چھوٹا ہے، تھوڑا میں فاسٹ چلا ہوں، اور میرے ساتھ جو میرے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، میرے الٹے ہاتھ پر یہاں پر تشریف فرما بہت ہی محترم اور معزز نوجوان ہیں، مفتی ہیں، یعنی عالم دین ہیں، اور دین کی خدمت کے لیے مختلف طریقوں سے جو ہے یہ مختلف پروجیکٹ کے ذریعے، اور پھر خاص کر اس اسکرین کے ذریعے اپنی معلومات، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد سعد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے دائیں جانب پہلی شخصیت جو تشریف فرما ہے، یہ بہت ہی معروف سماجی شخصیت ہیں، ایک طویل عرصے سے یہ سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے وہ تمام شعبے سماجیات کے جو ہیں ان کو کور کیا اپنی خدمات کے اعتبار سے، کہ جن کا ہم یہاں پر بھی بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہیں۔ تجربہ کار ہیں، زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے ڈسٹرکٹ چیئرمین 5-6 دفعہ رہ چکے ہیں، اور پاکستانیت کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما، پھر ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس پروگرام میں اصل میں
رنگ تو تب آتا ہے جب ہم نعتیہ اور حمدیہ کلام سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک معروف ثنا خان دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتی ہیں۔ اس اسکرین پر ARY اور ARYQ TV کے اسکرین پر آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں۔ رمضان میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی۔ ہمارا ان کا پرانا ساتھ ہے، بہت خوبصورت ثنا خوانی فرماتے ہیں محترم ارشاد انجم قریشی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ارشاد بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ارشاد بھائی، کلام آپ سے حمدیہ کلام سننا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض فیض علیم ہے، تو میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض علیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل
जलालुहु मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू तेरी शान जल्ला अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा, निकाह की निस्बत से हमें हमारा दीन जो है वो रग़बत भी दिलाता है और हुक्म भी सादिर फरमाता है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत ये इनिशिएटिव है जिसके तहत ये काम हो रहा है। रसूल, जैसे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लफ्ज़ निकाह। जी हाँ सर। अगर हम कुरान को देखें, हदीस में देखें, तो वहाँ लफ्ज़ निकाह आया है। इसमें मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा। जब भी हम कोई वर्ड होता है तो उसको कोई ओरिजिन जब इस्लाम इस्तेमाल करता है तो उसके बहुत सारे मफ़ाहिम होते हैं, वो उस लफ्ज़ में ही छुपे होते हैं। अगर हम उसको ही समझ जाएं तो हमें तमाम तर इस निकाह का पस मंज़र, बियाह शादी ये सब समझ में आ जाता है। जी जी। निकाह लफ्ज़ का मतलब क्या है? अगर आप इसको लुगत के एतबार से अरबी में देखें, कहते हैं, मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, कहते हैं जब बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर गिरती है और ज़मीन अपने अंदर उस पानी को जज़ब कर लेती है, उसको लफ्ज़ निकाह कहते हैं। क्या? दूसरा, जज़ब करने को दूसरी मिसाल कहते हैं, जब पेड़ के साथ शाख जुड़ी हो और शाख और पेड़ के लिंक से जब वो पत्ता निकलता है, इतना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको लफ्ज़ निकाह कहते हैं। क्या बात। फिर तीसरी मिसाल देते हैं कि लफ्ज़ निकाह का मतलब ये है जब आंख पूरी तरह नींद पर गालिब हो जाए और आंखें बंद हो जाएं, और नींद का गालिब आ जाना उस आंख पर, उस जोड़ को लफ्ज़ निकाह कहते हैं। क्या बात है। अब लफ्ज़ हमारे यहाँ निकाह से मफ़हूम ये है कि मर्द और औरत का इस रिश्ते में दाखिल हो जाना कि उनके दुख सुख, उनके तमाम तर राज व न्याज एक हो जाएं, एक का गम दूसरे का गम हो, एक की खुशी दूसरे की खुशी हो, ये लफ्ज़ निकाह का मफहूम और मतलब बात है सर। हमारे यहाँ जब कुरान ने लिबास इस्तेमाल किया ना, लफ्ज़ एक दूसरे का लिबास, तो लिबास का ये है कि लिबास ऐब को भी छुपाती है, लिबास ज़ेबो ज़ीनत के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये आपका हुस्न बढ़ाती है। इवन साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है कि आपका अच्छा लिबास आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। अपने लिबास से पहचाना है, नफासत, कीमत से नहीं, नफासत से। तो अगर ये चीजें हम देखते हैं तो कुरान ने जो लफ्ज़ निकाह है और ये प्रोसेस ऑफ निकाह है, इस जो जोड़े को एक बहुत ही खूबसूरत एंगल से पेश किया। माशाल्लाह। आजकल जो हमारे यहाँ नाचाकियां हैं, मसाइल दरपेश हैं, असल में हम निकाह के मफाहिम को समझे ही नहीं कि निकाह का असल मकसद क्या था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम शादी करने लगो तो ये तमाम चीज़ें, वो मालूहा वो जमालू, जमाल भी देखो, माल भी देखो, लेकिन तरजीह किस चीज़ पर दो? वो दीन है कि देखिए वो दीन में कैसी है, उसके मामलात कैसे हैं। अब आपने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी स्टार्टिंग में ही अपनी बात में, आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वालिद के लिए कैसी खूबसूरत मिसाल दी, जो अपनी बेटी की तरबियत करे, उसको तालीम दे और फिर उसकी अच्छी जगह निकाह कराए। अब इसको थोड़ी बात को समझना पड़ेगा, अगर वक्त है तो मैं देखें, ये तो हम कह देते हैं, एक बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन ये उस दौर के अंदर ये बात होना जिस दौर के अंदर बेटी की पैदाइश को नहुसत समझा जाता था, बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उस माशरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को देखें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करते हैं, तुम में से किसी की 3 बेटियां हो, उनकी अच्छी जगह तालीम कराए और उनके ब्याह का, निकाह का खर्चा करो, अच्छी जगह रिश्ता करा दे, तो वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो सहाबा खड़े होते हैं, फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, जिसकी 2 बेटियां हो, तो रसूल फरमाते हैं तुम्हारे लिए भी ऐसा है। फिर उसकी तशरीह में लिखते हैं हदीस के कि एक साहबी खड़े होते हैं, फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, मेरी तो 1 बेटी है। कहा तुम्हारे भी लिए यही मामला है। अब देखिए, जहां बेटी पैदा होने पर मुसीबत और चेहरे पर अजीब से असरात आते थे, वहां अब तमाम लोगों में ख्वाहिशात कि काश मेरी ज्यादा होती, काश आज मेरी बेटियां ज्यादा। और अच्छा, इसमें भी देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज ये थी कि वो अल्लाह से उन्होंने मुलाकात की, सिदरतुल मुंतहा से आगे गए। मोमिन की महराज क्या है? मोमिन की महराज एक तो सलात महराज मोमिन, नमाज मोमिन की महराज है, लेकिन हमने सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल को पीछे हटते हुए देखा है, मेरे पर जलने लगते हैं, मैं आगे नहीं जा लेकिन वहां हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हुए देखा। तो कहने का मकसद ये, जिसकी निस्बत रसूल के साथ जुड़ जाए, जो मिल जाए, उसकी महराज होती है। किसने क्या खूब कहा कि अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा,
سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں تک آ پہنچا۔ اب اس بات کو دیکھیں، مومن کی معراج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے، تو پھر اس شخص کی معراج کیا ہوگی جو اپنی بیٹی کا اچھی جگہ نکاح کرانے کا بندوبست کرے؟ تو رسول کہہ رہے ہیں قدم چھوڑو، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ کیا بات! اور پھر جو والد نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے والد کا دست بازو بنتا ہے، اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کر اس کے نکاح کا بندوبست کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ یہی تو ہم بھی عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی ہے، تو باقیوں کو بیٹی سمجھ کے ان کے لیے خدمت انجام دیجئے۔ رانا صاحب، ابھی بڑی خوبصورت ایک بات ہوئی کہ اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، میں لفظ بوجھ استعمال کر رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ نحوست اور پتہ نہیں کیا کیا زندہ درگور کر دینا، یعنی دفن کر دینا۔ آج بھی سوسائٹی میں بعض جگہ بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے گمان سے بھی قریب ہے۔ جہاں گمان یہ پال دیا جائے بیٹی بوجھ ہے، آپ سوچئے، آج بھی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ بیٹیاں تو رحمتیں ہیں اپنے گھروں میں، جو جن کے گھروں میں یہ رحمت نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھئے۔ آپ فرمائیے کہ سوسائٹی میں اس طرح کے رجحانات کہاں سے آ گئے؟ مسلم سوسائٹی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد۔ سب سے بڑی بات تو علم کی کمی، علم کی کمی ہے بلا شبہ، اور پھر علم میں مفتی صاحب نے جیسا فرمایا، معاشرے کے اندر جو دین ہے اس سے دوری، اور خاص طور پہ ہمارے دور دیہات کے علاقوں میں اب بھی بہت سے مقام ایسے ہیں جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بڑی رسم بنی بھی سنا ہے کہ وہ بھی چلتی ہے، بہت کچھ ہے۔ برائی تو معاشروں میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے نا، لیکن ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا۔ اب ڈسکریج کرنے کا طریقہ پھر آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو احسن طریقے کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے تاکہ معاشرے میں ایک جو بگاڑ کی شکل پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے۔ ہم بچیوں کو مولانا صاحب کے کہنے کے مطابق تعلیم و تربیت دینے کے بعد جب ان کی شادی کرتے ہیں تو ایک نیا خاندان جنم لیتا ہے، اور اس خاندان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور ماں باپ کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جو اپنی بیٹیوں کو صحیح طریقوں سے شرع کے مطابق پال پوس کے جوان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا نکاح یا شادی یا بیاہ جو بھی اس کو نام دے دیں آپ، وہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اجر کوئی نہیں میرا خیال ہے معاشرے میں۔ رانا صاحب اور ارشاد بھائی، ہمیں پتہ ہے، میری بھی ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں، کہ ہم گھر جاتے ہیں تو بادشاہ بن جاتے ہیں، جو کوئی کام بھی بیٹی بھاگ کی کرتی ہے، ایسا ہی نا سر؟ ایسا ہی بادشاہ بن جاتے ہیں ہم گھروں میں جا کے، اور کیا سکون، کیا مزہ، کیا بیٹی نے کوئی فرمائش بھی کر دی تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ کوئی ہم سے کہہ سکے۔ ہے زندگی کا مزہ بیٹیوں کے ساتھ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں جی۔ یہ تو ایک ایسا کیا کہنا چاہیے عمل ہے کہ آپ ابھی کہہ بھی رہے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میری بھی 2 بیٹیاں ماشاءاللہ۔ تو جب گھر جاتے ہیں اور گھر جا کے جو بیٹیاں آ کے چمٹتی ہیں اور آپ سے بات چیت کریں، بیٹے تو دور دور رہتے ہیں نا ویسے ڈر کی وجہ سے۔ خیر میرا والا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو چپ ہے، لیکن بیٹے صرف فرمائش کرتے ہیں، بیٹیاں ساتھ دیتی ہیں۔ جی اور ایسا ہی ہے۔ پھر ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب گھر جاؤ تو بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، اور سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ جب پہلی بیٹی ہوئی تو میری بیگم نے مجھ سے کہا تھا اب جب بھی گھر آیا کریں کچھ لے کے آیا کریں، اب کہتی اتنا تھوڑی کہا تھا میں نے، وہ عادت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عادت بن جائے، پھر آدمی جیسے جیسے معاشرہ سیکھتا ہے معاشرے میں۔ ارشاد بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، جی میں تو خیر کوئی عالم نہیں، لیکن اتنی سی چیز سمجھتا ہوں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے بیٹی کی عظمت کا ذکر کیا ہے، جی تو وہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جی تو جب آپ کے ہاں بی بی فاطمہ کی جو پیدائش ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں رحمت ہو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں سر آپ سے عرض کروں، میرے 2-4 مصرے ہیں کہ گھر میں رحمت کے آنے جانے کو معاشرے میں ستم نہیں سمجھو، بیٹیاں پیار ہیں، محبت ہیں، ان کو بیٹوں سے کم نہیں سمجھو۔ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये असल में ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत एक और नेकी का काम, नेकी का सिलसिला जैसे कि सिलसिले चल रहे हैं। ये मैरिज अपील 2023 है। मैरिज अपील 2023 में यतीम बच्चियों की, बेसहारा बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी का सिलसिला है। और ये सिलसिला जो है ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने इब्तदाई दौर से इस सिलसिले को जारी और सारी रखा हुआ है अपने, और कई बच्चों की शादी की गई है। हम अपना फरीज़ा अंजाम दे देते हैं। मुआशरे की बच्चियाँ आपकी हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, और हम जब ये फरीज़ा अंजाम देते हैं तो इससे बड़ी कोई नेकी मेरे हिसाब में हैं। बहुत सारी नेकी, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है क्योंकि इसका हुक्म हुआ है। किसी भी हुक्म की, यानी शरीयत जो कहती है, अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, उसके निफाज के लिए मेरी आपकी कोशिशें जो हैं वो यकीनन हमारे लिए जन्नत के रास्तों को उस्तवार करती हैं। ये बच्चियों की, हमारी सोसाइटी की बच्चियों की शादियों का सिलसिला, याद रखिए कि जिस मुआशरे में निकाह को रिवाज दिया जाए उस मुआशरे में बुराइयां अज खुद कम हो जाती हैं, रिस्क की फरावानी हो जाती है, उस मुआशरे में जो है खुशियाँ होती हैं, दुख और तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। ये दुख, तकलीफ़ें, ये रिस्क की तंगी, ये सब इसलिए है, बल्कि बहुत सारी बुराइयाँ भी इसलिए होती हैं कि हम निकाह को मुश्किल बना देते हैं। तो मुआशरे में निकाह को आसान बनाइए, ये तो हुक्म है ना। और सिर्फ हुक्म ही नहीं है बल्कि हमें बता दिया गया है कि देखो ये रास्ता है आसानी का, ये रास्ता है हुसूल रिज़्क़ का, ये रास्ता है बुराइयों से बचने का। तो उसके लिए अगर मैं और आप कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ बच्चों की शादी करा देना या निकाह करा देने की कोशिश या काविश नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी को बेहतरीन डगर पर डालने की एक कोशिश है। इस्लामी जो हमारे लिए अहकामात हैं उनके निफाज के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश है। सिर्फ वाज दे देने से जो है वो दीन की खिदमत नहीं होती, वाज देने से भी होती है लेकिन सिर्फ वाज देने से नहीं होती है। अमली तौर पर भी हमें अपनी सोसाइटी में निकलकर बहुत कुछ करना होता है। 1.5 लाख रुपए का शादी का एक पैकेज है। इस 1.5 लाख रुपए में 50,000 रुपये जो है वो खाने का खर्चा है, 50,000 रुपया जो है वो फर्नीचर का खर्चा, और 50,000 रुपये बाकी जो जहेज़ का सामान होता है उसका खर्चा। आप चाहें तो इसको जैसे कि 3 हिस्सों में हमने तकसीम करके आपसे इरशाद किया है, उसी तरह से जैसे कि 3 हिस्से हैं, तो आप चाहें तो खाने का खर्चा, चाहें तो आप फर्नीचर का, चाहें तो आप दीगर सामान का खर्चा जो है वो भी अपनी तरफ से डोनेट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा हो कि आप किसी एक बच्ची की जिम्मेदारी लेके 1.5 लाख रुपए डोनेट करें। नेकी का काम है, नेकी का पैगाम हम हमेशा देते रहेंगे। इसके बाद जब कभी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फिर कोई एक नेकी का काम लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि आपका हमारा काम यही है कि हम नेकी के रास्ते पे चलें, मिलकर चलें, दावत दें लोगों को नेकी के रास्ते पे चलने की, और अपनी सोसाइटी के उन लोगों को जो बज़ाहिर हमें कमज़ोर नज़र आते हैं उन लोगों को मजबूत करने की कोशिश करें। मैं अपने मेहमानों का तारुफ एक दफ़ा फिर आपसे करवा रहा हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद साद खान साहब, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम राना अशफाक रसूल खान साहब, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा इरशाद अंजुम कुरैशी साहब। इरशाद भाई, एक नातिया कलाम आपसे सुनना है। उनके प्यार में रहता हूँ मैं, उनके प्यार में रहता हूँ मैं, और मुझे कुछ काम नहीं उनके प्यार में रहता हूँ मैं, और मुझे कुछ काम नहीं। सारे अच्छे नाम हैं उनके, मेरा कोई नाम नहीं। सारे अच्छे नाम हैं उनके, मेरा कोई नाम नहीं। उनके
ان کی یاد کا ایسا کرم ہے، فکر صبح و شام نہیں، ان کی یاد کا ایسا کرم ہے، فکر صبح و شام نہیں، بن مانگے ہر چیز ملی ہے، بن مانگے ہر چیز ملی ہے، محرومی کا نام نہیں، سارے اچھے نام ہیں ان کے، میرا کوئی نام نہیں، سارے اچھے، ہم نے تو دیکھی نہیں ہے صورت ہی ناکامی کی، ہم نے تو دیکھی نہیں ہے صورت ہی ناکامی کی، ان کا کرم ہو جائے تو، ان کا کرم ہو جائے تو، کوئی مشکل کام نہیں، سارے اچھے نام ہیں ان کے، میرا کوئی نام نہیں، سبحان اللہ۔ میرے تڑپنے کی خالق ان کو خبر ہو جاتی ہے، میرے تڑپنے کی خالق ان کو خبر ہو جاتی ہے، عرض میری وہ سن لیتے ہیں، عرض میری وہ سن لیتے ہیں، کوئی تڑپنا کام نہیں، عرض میری وہ سن لیتے ہیں، کوئی تڑپنا کام نہیں، سارے اچھے نام ہیں ان کے، میرا کوئی نام نہیں۔ کیا بات ہے ارشاد بھائی، ارشاد انجم صاحب، بہت ماشاءاللہ خوبصورت۔ ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے، وہ یتیم، بے سہارا اور غریب بچیوں کی شادی کے لیے آپ سے ڈونیشن لیتے ہوئے اس نیک فریضے کو انجام دینے کے لیے ہے۔ وہ ہے نا کہ خدا جب مہربان ہوتا ہے گھر میں رحمت اتار دیتا ہے، زندگی کے حسین گلشن کو بیٹیوں سے سنوار دیتا ہے، اور ان بیٹیوں کے لیے، معاشرے کی ان بیٹیوں کے لیے آپ اور ہم مل کر بلا تخصیص کہ ان کا تعلق کس مذہب سے، کس فرقے سے اور کس نسل سے ہے، ہم اپنے معاشرے کی بچیوں کی شادی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کی شادی کے لیے ہم آپ کو شامل کر رہے ہیں اپنے ساتھ اس نیک کام میں۔ ایک پیکیج بھی ہمارے پاس موجود ہے
وہ بھی ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ فریضہ انجام دیا گیا ہے. اجتماعی طور پر کئی سو بچوں کی شادیاں کی گئی ہیں. آپ پیکیج دیکھیے گا اور اس پیکیج کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. تو میں ڈائریکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پیکیج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو دکھائیں. اور ناظرین کرام، جب یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا آغاز ہوا 2005 میں، اس کے بعد سے ہم نے جو ہے وہ جہاں اور نیکی کے بہت سارے کام کیے، وہاں بچوں کی اجتماعی طور پر شادیوں کا فریضہ بھی انجام دیا. بچوں کی یہ شادیاں ہر سال یا مختلف وقفے سے مختلف وقتوں میں یہ انجام دی جاتی رہی ہیں. اور یہ شادیاں جو بچیوں کی انجام دی جاتی رہی ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف وقتوں میں نام آتے ہیں. تو آئیں پہلے ایک پیکیج دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے. نکاح سنت انبیاء اور ایک اہم معاشرتی و سماجی فریضہ ہے، لیکن موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کی وجہ سے غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کی شادی کرنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں جن کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان ہے، شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں. ان میں سے 10 لاکھ کے قریب لڑکیوں کی شادی کی عمر شادی کے انتظار میں گزر چکی ہے، اور شادی کے انتظار میں ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں. رشتوں میں تاخیر اور شادی نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ غربت ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل گزشتہ کئی سالوں سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرتا آ رہا ہے. اور اس کاوش کے نتیجے میں بہت سی بیٹیاں جو غربت کی وجہ سے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں، اب اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں. ایک بار پھر اس کار خیر میں تعاون کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل دستک دے رہا ہے. آئیے دستے تعاون بڑھائیے. غریب بچیوں کی شادی اور سامان عروسی کی فراہمی کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا ساتھ دیجیے.